یہ جو فضیلت ہے بنی آدم کے لیے، اس فضیلت میں سے ایک اور اضافی فضیلت ہے جو اللہ نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو دی ہے۔ دیکھیں نا، فرشتے بھی سارے برابر تو نہیں ہے نا، جو مقام جبریل علیہ السلام کا ہے وہ دیگر فرشتوں کا تو نہیں نا۔ اسی طرح انسان کی فضیلت ایک اس کی فضیلت ہے بحیثیت مجموعی، ایک فضیلت ہے اس کے خاص لوگوں کی فضیلت۔ اب انسانوں میں جو انبیاء ہیں ان کا مقام باقی انسانوں سے بلند ہے یا نہیں ہے؟ ان کی فضیلت باقیوں سے اونچی ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ رسول چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ اب جن کو اس منصب پر فائز کرتا ہے وہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، مصطفیٰ ہیں، وہ مجتبیٰ ہیں، اور وہ لوگوں میں سے سب سے اونچے مقام پر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ خاص فضیلت کے حامل لوگ ہیں، اور ان خاص فضیلت کے حامل لوگوں میں سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہے، اور ان انبیاء میں سب سے اونچا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اب ہم یوں سمجھ لیں، انسانوں کو فضیلت دی، ان میں سب سے بڑی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، پھر باقی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر کوئی خاص معاملات میں فضیلت دی ہوئی ہے۔ جو کلی فضیلت ہے وہ تو محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعض معاملات میں کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے، اب جو سلیمان علیہ السلام کو فضیلت دی ہے وہ خاص، جو پرندوں کی بولی سمجھنا انہیں سکھا دیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یہ خاص فضیلت ہو گئی۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ امتوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی، جیسے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اب ایک پوری جماعت کو دیکھیں، ایک انبیاء ہیں لیکن ایک پوری نسل ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہیں تو خاصی فضیلت دے دی، اور پھر ان کے بارے میں جب یہ کہا کہ اب اس فضیلت سے تمہیں معزول کر دیا گیا ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، فضیلت ختم، اس کی جگہ پہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے، تو اس کے بعد وہ فضیلت اللہ نے کس کو دی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے ان کو ہم نے فضیلت دی تھی ایسے اے مسلمانوں، اے محمد الرسول اللہ کے نام لیواؤ، وہ فضیلت ہم نے تمہیں دے دی ہے، امت وسط بنا دیا ہے، درمیانی کڑی بنا دیا ہے، تاکہ تم سارے لوگوں کے اوپر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ نے فضیلت تمام انسانوں کو دی تھی، ان میں سے جن کو اللہ کو اضافی فضیلت دیتا ہے ان کے اوپر اضافی ذمہ داری بھی لگاتا ہے۔ اللہ نے اگر انبیاء کو فضیلت اضافی دی تو ان کے ذمہ کام کتنا مشکل لگایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں۔ تو جو فضیلت عظیم دی تو کام بھی عظیم سونپ دیا، ڈیوٹی بھی عظیم دے دی، تو گویا وہ کمپنسیشن باقیوں کی ہوگی۔ کوئی آدمی کہے اللہ تو نے مجھے کیوں محروم رکھا، تو جس کو میں نے وہ اضافی فضیلت دی، اضافی مقام دیا، اضافی مرتبہ دیا، اس سے کام بھی تو اضافی لیا۔ تم پتھر کھا سکتے تھے طائف میں؟ یتیم پیدا ہونا تمہیں گوارا تھا؟ سفر کی حالت میں 6 سال کی عمر میں ماں سے جدا ہونا، وہ تمہارے سے ماں جدا ہو جائے، یہ برداشت کر سکتے تھے تم؟ تو جگرا بھی تھا نا، کام بھی تو لیا ویسا، تم نہیں کر سکتے تھے، تو پھر فضیلت بھی ویسی دے دی۔ 23 سالوں میں جو کام کر گئے لوگوں سے نسلوں میں نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کو جب اضافی فضیلت دی تو اضافی ذمہ داری بھی دی۔ وہ اضافی ذمہ داری کیا تھی جو ہمارے ذمن میں آ کے بیان کی کہ ان کو تو انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اب میں نے تمہیں وہ مقام دے دیا ہے، اب وہ ذمہ داری تم نے ادا کرنی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری ہے شہادت علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ بننا۔ یہ لوگوں کے اوپر گواہ بننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو بالکل سادہ سا مطلب میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آسانی سے سمجھ میں آنے والا، کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں، کوئی یہ کہے اللہ مجھے نہیں پتا تھا، وہ رب ہے نا، محبت کرنے والا رب ہے، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، تو
تو وہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، غیر شعور نہ ہونے کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے. تو اس دنیا میں اسے سمجھا دو کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے. رسولاً مبشرین و منذرین، رسول آئے، خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ بچے جبکہ رسول آ چکے ہوں. تو رسول اب ہم مانتے ہیں خاتم النبیین کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کی رسالت جاری ہے کہ نہیں قیامت تک کے لیے؟ اب کوئی اور نبی نہیں آنا، حضور کی رسالت جاری رہے گی. تو یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو حضور پر عائد ہوتی تھی، ان کی طرف سے کون ادا کرے گا؟ حضور کے امتی ادا کریں گے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یاد آ گیا سارا. یہ ذمہ داری اس امت کی لگی، اس لیے یہ خیر امت قرار پائی، اس لیے یہ امت وسط قرار پائی. وہ جو فضیلت اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، وہ فضیلت اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. یہ تیسرا نقطہ ہے جی، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اپنا مقام، اپنی خودی پہچان اور غافل افغان، اور اے امت اپنا مقام پہچان. وہ ذمہ داری یہ ہے، جو کام پہلے انبیاء کیا کرتے تھے وہ کام اب اللہ نے اس امت کے ذمہ لگائے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو بس یہاں تک ذہن میں رکھیں، پھر میں ادھر واپس آؤں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے دنیا ہے، اس دنیا کی طرف جو ہے نا، اس کا ایک جائزہ ہم لے لیں. ایک دنیا آج ہے، اور آج کے نوجوان اسی دنیا سے واقف ہیں، اپنے ماضی کو بھی نہیں جانتے. تو یہ سمجھ لیں کہ جو آج دنیا ہمارے سامنے ہے، یہ آج کی دنیا نہیں ہے، یہ 400 سال کی دنیا ہے. اگر آپ اسے رات سے تعبیر کریں، یہ ہماری رات ہے، تو یہ 400 سال کی رات ہے. یہ کوئی اس صدی کی رات نہیں ہے، 21ویں صدی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تقریباً 1492 میں ہمارے ہاتھ سے سپین نکلا ہے، ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے. پھر ہم سنبھل نہیں سکے، پھر ہم بگڑتے ہی چلے گئے، بگاڑ ہی آتا گیا. ایک وقت تو وہ آیا کہ جب ہمارے ہاتھ سے تمام ممالک نکل گئے تھے. مقامات مقدسہ بھی سلطنت برطانیہ کے رحم و کرم پر تھے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے ہی انتظام میں دے دیے، وگرنہ یہ کہ ہمارا تو ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ قبضہ باقی نہیں رہا تھا. بیت المقدس بھی وہ تو بعد میں ہم سے چھنا، کم از کم برطانوی تو نہیں دے کے گئے تھے یہودیوں کو. تو یہ ذرا آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ یہ جو ہمارا ڈاؤن فال ہے، اس کی 400 سال کی تاریخ ہے. میں چند اشارے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، وہ ساری تاریخ میں نہیں دہرا سکتا، پچھلے دنوں میں دہراتا رہا ہوں، اس وقت نہیں دہرا سکتا. میں کہہ رہا ہوں تذکیر کرا رہا ہوں، تو اشارے دے رہا ہوں، اور میں اس کے لیے حالث کے اشعار جو ہے نا وہ مستعار لے رہا ہوں، وہ اشارے دینے کے لیے. کم از کم 100 سال پہلے کی شخصیت، 100 سال سے زیادہ کے پہلے کی شخصیت ہے، اور وہ اس وقت کے جو نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. تو یہ اگر اس وقت یہ صورتحال تھی تو آج اس سے کیا مختلف ہے؟ بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اب یہ بات ہو گئی ہے کہ اس وقت چلیں کوئی حالی تھا جو رو لیتا تھا اور جذبات کی جو ہے نا ترجمانی کر دیتا تھا. اب ہماری محرومی اس درجے میں ہے کہ کوئی ہمارے جذبات کی عکاسی کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں رلانے والا بھی نہیں رہا. ہمارے دل میں جو طوفان ہے اس کو کوئی زبان دینے والا بھی نہیں ہے. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے. ہمارے جذبات کی ترجمانی کہیں سے نہیں ہو پا رہی جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے، اور جو دل کے اندر کڑن ہے اس کا اظہار کوئی کرے تو کیسے کرے. تو بات اس سے آگے چلی گئی، اور احادیث کی بات کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے انہی نشستوں میں میں بڑی امید کی باتیں بھی کرتا رہا ہوں، اگرچہ کہ میں ساتھ یہ بات بھی کہتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بڑے اور مشکل حالات بھی آنے ہیں. میں چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دوں کہ اس سے بھی زیادہ سخت حالات آنے والے ہیں. آگے آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہیں،
اس سے بھی زیادہ برے ہیں.